اچھا، میں طارق فضل صاحب سے اس کا جواب چاہوں گا. شعیب صاحب تھے کل ہمارے پروگرام میں، انہوں نے بھی ایشو ریز کیا. 4547 14 روز کے اندر یہ فارم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ بائی لا آنے چاہیے تھے. آج آئے ہیں طویل عرصے کے بعد، لیکن وہ بھی نمبر کاٹے کوٹے ہوئے ہیں اور کچھ ادلی بدلی کی ہوئی ہے. آپ اس کو کیا رائے دیتے ہیں؟ رد عمل کیا ہے آپ کا اس کے اوپر؟ ملک صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے ہمارے کو 10 سے 12 الیکشن جو ہیں 1970 سے لے کے آج تک، وہ سارے الیکشن جو ہیں ان کے اوپر اعتراضات ہوئے ہیں، اور ہمیشہ ہارنے والی پارٹی نے جیتنے والی پارٹی پہ یہ الزام لگایا ہے کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے. لیکن اگر وہ پارٹی صوبے میں، جیسے کہ ابھی اس الیکشن میں بھی ہوا ہے کہ صوبے میں اگر وہ جیتی ہے، جیسے کے پی میں پی ٹی آئی جیتی ہے، اس الیکشن کو وہ درست تسلیم کرتے ہیں. لیکن جس جگہ وہ ہارے ہیں وہاں پہ ان کا الزام یہ ہے کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک سٹنٹ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک پکا وتیرہ ہے کہ یہ بناتے ہیں اور اس کے آپ کے بعد اس خیال کو میں لے کے 45 پروجیکٹ 47 کرتے ہیں. والا ایشو سٹنٹ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں الیکشن آپ کو، سٹنٹ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، میں بتاؤں گا آپ کو. آپ نے اس کو الیکشن سٹنٹ اسی کو بولا یا کسی اور چیز کو؟ نہیں، میں اسی کو بول رہا ہوں، اسی کو میں الیکشن اسی کو سٹنٹ بول رہا کہتے ہوں. اور اس کے ساتھ اور بھی جو الزام لگائے رہے ہیں، یہ سارا جو ہے نا میں یہ کہوں گا کہ یہ پولیٹیکل ایک وہ انہوں نے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا جیسے کہ میں نے کوئی فارم دیکھے کسی کے اوپر کوئی کٹنگ ہوئی ہے. اب میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں تو 387 میرے پولنگ اسٹیشن تھے، یعنی 387 جو ہیں وہ فارم 45 جاری ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں وہ سارے کے سارے یا کوئی ٹیچرز تھے یا دوسرے محکموں سے لیے گئے لوگ تھے جو ہیں. آپ کے پاس سائنڈ کاپیز ہیں؟ پریزائڈنگ آفیسر تھے جی، بالکل ہیں، جو ہمارے پریزائڈنگ آفیسرز تھے. آل 387؟ آپ سنیں، پوری تو نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی پوری، کیونکہ ظاہر ہے 387 پولنگ اسٹیشن سے اتنا ذمہ دار نہیں ہوتے. بعض اوقات آپ کے جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں کسی نے لے کے رکھ لیا، کسی نے، اور خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پہ آپ نہیں جیت رہے ہوتے وہ اکثر آپ کے پاس نہیں لے کے آتے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اس میں یہ لوگ کوئی پروفیشنل لوگ اس طرح نہیں ہوتے. کوئی ٹیچر ہے، کوئی ہیڈ ماسٹرز ہیں، کوئی دوسرے محکموں کے لوگ ہیں، کوئی فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ہے، جو آپ کے پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں جو یہ فارم تیار کرتے ہیں. اب ایک فارم تیار کرنا، اس کے اوپر کئی دفعہ غلطی ہو گئی، اس کو درست کرنا، یا کسی کے اوپر سٹیمپ نہیں ہوتی، کسی کے اوپر دستخط پراپر نہیں ہوتے، پراپر چیزیں آپ کو ہر فارم 45 میں نہیں میسر ہوتی. میں کوئی 4-5 الیکشن لڑ چکا ہوں. اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا جناب یہ پورا یہ جو پروسیس ہے یہ کوئی مشکوک ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے تمام فارم 47 23 فروری کو الیکشن کمیشن کے سامنے ایک پریس کانفرنس کر کے فارم 45 23 فروری کو الیکشن کمیشن کے سامنے پریس کانفرنس کر کے سارے میڈیا کو دکھائے. چوتھی بات یہ ہے کہ جس طرح یہ بات میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. اب یہی شعیب شاہین صاحب جو میرے مقابلے میں الیکشن لڑے، 17 فروری کو ہمارا ٹرائیبیونل جو ہے یہ اناؤنس ہوتا ہے اسلام آباد کا، تینوں حلقوں کے لیے، یہ اس کا نوٹیفیکیشن ہے. 19 فروری کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غلط بیانی کس طرح کرتے ہیں اور کس دلیری سے کرتے ہیں اور کن کن فورمز پہ کرتے ہیں. 19 فروری کو یہ جا کے ڈبل بینچ الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جھوٹ بولتے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل قائم نہیں ہوا. اور اس کی ابتدا جو آنریبل جسٹس صاحب ہیں وہ کرتے ہیں کہ ایز آفس ہیز ریزڈ آبجیکشن دیٹ ود ایفیکٹ دیٹ دا انٹرا کورٹ اپیل از ناٹ مینٹینیبل سنس دا ٹریبیونل ٹو ہیئر دا الیکشن ڈسپیوٹس فار آئی سی ٹی ہیز آلریڈی بین کنسٹیٹیوٹیڈ. لیکن انہوں نے کہا کہ ٹرائیبیونل نہیں بنا، لہٰذا آپ سنیں. انہوں نے سنا، انہوں نے ہمارے نوٹیفیکیشن معطل کیے. جب معطل کر چکے اسی دن شام کو ان کو پتہ لگ گیا کہ ٹرائیبیونل بن چکا ہے. اب انہیں نہیں پتہ تھا، انہیں پتہ تھا لیکن انہوں نے جھوٹ بولا. اور پھر 21 تاریخ کو ان کی اپیل ڈسپوز آف ہو گئی اسی عدالت سے، اور ریزن یہی لکھی given the fact that the election tribunal for the ICT has been constituted it would not be appropriate to proceed further than this matter so the appeal is disposed. آپ کا یہ جواب ہو گیا. یہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے میں نے حقائق رکھے ہیں، غلط بیانی اور جھوٹ نہ بولو جائے. آخری بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ان تمام فورمز کے لیے اب الیکشن کمیشن کو آپ نے کہا کہ جی دیر ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات. بریک آ گئی جی، بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ ولید صاحب سے اس کا جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.